فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولده ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صلوات محمد. معزز سامعین اکرام، آج کی شب شہادت سفیر حسینی جس کی یاد میں ہم سب جمع ہوئے ہیں، سب سے پہلے اس غمناک شب کی ساکن ولی عصر کی خدمت میں اور پھر آپ تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں اس مجلس کا بہترین اجر عنایت فرمائے. ظاہر ہے جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. ترجمے کے بعد کچھ باتیں اس کے ذیل میں آپ کے سامنے بیان کرنے کا شرف حاصل کریں گے. تفصیلی پیشخوانی کے بعد بہرحال یہ اندازہ ہو گیا کہ آپ بیان بھی تفصیلی سننے کے عادی ہوں گے انشاءاللہ، لہذا ساری باتیں نہ پیش کر کے وہ باتیں جو بہت ضروری ہیں ان کی طرف ایک روشنی اور ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. سورہ مائدہ کی 36ویں آیت میں پروردگار عالم ایک اعلان کر رہا ہے اور ہمیں باخبر کر رہا ہے. اگر ابھی تک ہم متوجہ نہیں ہیں تو اس بات پر متوجہ ہوں. کیا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرن، کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 ہے. اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے. کب سے 12 ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے 12 ہے مہینوں کی تعداد کہ جس دن سے زمین اور آسمان کو خلق کیا گیا.
اور اگلا جز ہے آیت کا منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 محترم اور حرمت والے مہینے۔ یہ بظاہر اور ظاہری ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن یہاں پر ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں اللہ کے نزدیک 12 ہے، یعنی ہمیں متوجہ اس بات کی طرف کر رہا ہے کہ یہ جو مہینوں کی تعداد ہیں کسی دنیا کے فلسفی اور منطقی کی دین نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم کا یہ تعین ہے، بلکہ اس نے اسے معین کیا ہے کہ 12۔ اور یہ اتفاق نہیں ہے کہ مہینوں کی تعداد کو 12 رکھا گیا ہے، کیونکہ اس حاکم مطلق نے 12 تعداد رکھا ہے جو کام بغیر کسی حکمت کے کرتا ہی نہیں۔ پروردگار عالم کوئی بھی کام بغیر حکمت بغیر لاجک کے نہیں کرتا ہے، لہذا دنیا والے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز کو بنائیں تو اس میں کوئی حکمت نہ ہو، یہ ممکن ہے، عین ممکن ہے، لیکن پروردگار عالم اگر کوئی چیز بنا رہا ہے، کسی چیز کو معین کر رہا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ہدف اور مقصد ضرور پوشیدہ ہوتا ہے۔ عجب نہیں 12 کی تعداد رکھ کر کے انسان کو اللہ متوجہ اس بات کی طرف کر رہا ہو کہ جس طریقے سے سال بغیر 12 کے عدد کے پورا نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے انسان کا ایمان بھی بغیر 12 پر ایمان لائے پورا نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر متوجہ ہیں تو ہم اپنے بیان سے متصل ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت فرما رہی ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ حرمت والے مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب المرجب، 4 مہینے۔ ان 4 مہینوں میں دور عرب سے، جاہلیت کے دور میں، اس دور سے اب تلک لڑائی جھگڑا نہیں کیا جاتا تھا، اسی لیے جب اسلام آیا تو اسلام نے بھی اسے باقی رکھا اور یہاں تک لکھ دیا کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے، جنگ نہیں کی جا سکتی ان 4 مہینوں میں۔ یہ حرمت والے مہینے۔ بس میں اپنے بیان سے متصل ہو گیا، اسی آیت کے ذیل میں لے کر کے میں آپ کی باتوں کو اپنی آگے بڑھاؤں گا، اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو کل کی تاریخ گزری ہے ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور یہ وہ امام ہے کہ جس کا فقہ جعفری پہ بہت بڑا احسان ہے۔ فقہ جعفری پہ، ہم تشیع پہ بہت بڑا احسان ہے۔ کیوں؟ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ تشیع میں، عالم تشیع میں ہمارے پاس تقریباً اہل بیت سے حاصل کی گئی 60,000 الحمدللہ روایتیں ہیں۔ کتنی؟ 60,000۔ اب ہمارے ساتھ رہیے گا، 60,000 روایتیں ہیں، اور ان 60,000 میں ظاہر سی بات ہے تمام معصومین شامل ہیں، پہلے سے لے کر کے آخری تک کی، لیکن سب سے زیادہ جن معصومین سے وہ حدیثیں آئی ہیں اور روایتیں آئی ہیں وہ ہیں 5ویں امام اور 6ٹھے امام۔ کتنی روایتیں ان سے؟ خالی ان 2 اماموں سے ہمارے پاس 36 سے 37,000 روایتیں، اور باقی جو عدد بچتے ہیں اس میں سارے معصومین شامل ہیں۔ اتنا بڑا احسان ہے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا فقہ جعفری پہ۔ آج جو ہمیں فتاوے ملتے ہیں، مسئلے جو توضیح مسائل ملتے ہیں، یہ سب امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی دین ہے کہ ان کی حدیثوں کے ذریعے سے ہمارے سامنے یہ فتوے آتے ہیں۔ تو میں انہی کی حدیث کی روشنی میں اس آیت کی تفسیر بتانا چاہتا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ یہ بظاہر ایک آیت آپ کو لگ رہی ہے، لیکن یہ آیت صرف ایک آیت نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کا قصیدہ ہے۔ اہل بیت کا قصیدہ ہے۔ کیسے؟ بظاہر تو لگتا ہے کہ اس میں تو کہیں سے اہل بیت کی بات نہیں ہوئی کہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اور 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، بظاہر نہیں لگتا ہے، لیکن جب جناب جابر جعفی امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، مولا
آیت نمبر 36 کی ہمیں تفسیر بتائیے، ظاہر تو ہمیں پتہ ہے لیکن باطن بتائیے۔ اسی لیے جو کہا جاتا ہے کہ قرآن، پورا قرآن اہل بیت کا بولتا ہوا قصیدہ ہے، پورا قصیدہ ہے یہ۔ سمجھنے والی فہم ہونا چاہیے، سمجھنے والی عقل ہونا چاہیے، تفسیر کرنے والی زبان ہونا چاہیے۔ امام باقر فرماتے ہیں ہاں یہ ہمارے اور ہمارے جد کی فضیلت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے یہ پورے آیت۔ کہا مولا کیسے؟ کہا تمہیں معلوم ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، تو جو سال ہوتا ہے، جو سال لفظ استعمال کیا جاتا ہے، سال سے مراد ہمارے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کی ذات ہے سال سے مراد۔ اور 12 مہینوں سے مراد ہم سلسلہ امامت کی 12 کڑی، ان 12 مہینوں سے مراد ہے۔ کہا اچھا مولا یہ بتائیے، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ سال سے مراد آپ کے جد ہیں، 12 سے آپ کی پورے آپ سلسلہ امامت کی کڑی، لیکن جو اس میں ارشاد ہوا ہے منہا اربعۃ حرم، اس سے کیا مراد ہے کہ 4 حرمت والے مہینے، تو ان 4 سے مراد کیا ہے؟ کہا تم سمجھے نہیں، ان 4 سے بھی سلسلہ امامت کے 4 علی جو گزرے ہیں وہ مراد ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ 4 علی جو امام گزرے ہیں، کون سے؟ پہلے امام، چوتھے امام، 8ویں امام اور 10ویں امام، یہ علی ہیں۔ اور پھر آگے ایک میسج دیا، کہا جابر یاد رکھو جب تک ان سے تم وابستہ رہو گے تب تک تمہاری نجات ہے، ورنہ نجات نہیں ہے تمہاری، تب تک تمہاری نجات نہیں ہے۔ ہر انسان دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان، اور ہر انسان کے نزدیک کامیابی کا معیار بھی الگ الگ ہے۔ بہت توجہ، ہر انسان کے نزدیک کامیابی کا معیار الگ ہے۔ کسی کے پاس اچھا بنگلہ ہو تو سمجھتا ہے کامیاب ہے، کسی کے پاس اچھی ڈگری ہو، اچھی پوسٹ ہو، ہر انسان کے نزدیک کامیابی ضروری ہے، معیار الگ الگ ہے۔ لیکن اہل بیت کے چاہنے والوں کے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے، یہ ہر آدمی خود سوچ سکتا ہے۔ کامیابی کا ایک معیار جو معصومین نے بیان کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ کامیابی کا معیار یہ ہے، انسان دنیا میں وہ کامیاب ہے جس کا مسلم عقیدہ، محکم عقیدہ خدا پر ہو، رسول پر ہو اور اہل بیت پر، توجہ ہے، ان پر ہو۔ مطلب کیا عقیدہ؟ یعنی اگر کوئی حدیث سنی ہے، اگر کوئی آیت قرآن کی ہے تو ذرہ برابر اس میں شک نہیں ہونا چاہیے خدا نے ایسے کیسے کہہ دیا۔ ممکن ہے آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو، جائیے صاحبان علم سے پوچھ لیجئے، مگر آپ یہ نہیں کیسے خدا نے کہہ دیا، کیسے، اچھا امام نے ایسے کیسے فرما دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ایسے کیسے ممکن ہے؟ پانچویں امام، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام، میں ذکر کرتا چلوں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے جد کے پاس آیا، یعنی میرے والد کے پاس آیا، پدر بزرگوار کے پاس، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس، اور آ کے کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے افضل امیر المومنین ہے، سب سے سچے صادق امیر المومنین ہے، توجہ رکھیے گا، سب سے صادق، لیکن ایک حدیث آپ کے جد سے ہے کہ اللہ نے زمین کا شامیانہ نہیں تانا، زمین کا آسمان کا فرش نہیں بچھایا، یا آسمان کا شامیانہ نہیں تانا، زمین کا فرش نہیں بچھایا، مگر یہ کہ ابو ذر سے افضل کسی کو پیدا نہیں کیا، ابو ذر سے سچا کسی کو پیدا نہیں کیا۔ ایک طرف آپ کے جد کی یہ حدیث، میں نے کیا فرمایا، ایک کامیاب زندگی اس کی ہے جس کا ایمان، جس کا عقیدہ اللہ اور رسول پر محکم ہو، مضبوط ہو، وہ اپنے بارے میں تو شک کر لے لیکن رسول کے بارے میں شک نہ ہوتا۔ اسی لیے گمراہ وہی ہوئے جنہوں نے رسالت پر شک کیا، جنہوں نے رسالت پر شک کیا۔ تو آنے کے بعد کہنے لگا آج ہم امام کو کچھ تعلیم دیں گے، اعتراض کرنے والا نے، آج ہم کچھ نصیحت کر دیں گے امام کو۔
کہ امام جو روز فرماتے ہیں جب بھی ممبر پہ جاتے ہیں امیر المومنین کی فضیلت، جب بھی جاتے ہیں ممبر پہ امیر المومنین کی فضیلت، تو آج ہم رسول کی اس حدیث کو پیش کر کے ان کو ہم زیر کر دیں گے، ہم غالب آ جائیں گے۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ اہل بیت کے گھرانے کے فرد ہیں۔ کہا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا فرزند رسول کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے قول میں اور رسول اللہ کے قول میں تضاد ہے، رسول اللہ نے یہ فرمایا، آپ نے یہ فرمایا۔ رسول اللہ نے کہا کہ ابو ذر سب سے سچے اور افضل ہیں، آپ روز کہتے ہیں امیر المومنین سچے۔ تو ایک مرتبہ پوچھا کہ کیا تم نے سورہ مائدہ کی 36 نمبر آیت پڑھی ہے؟ کہا ہاں پڑھی ہے۔ حافظ قرآن تھا سامنے والا، سوال کرنے والا۔ دیکھیے گمراہ ہونے کے لیے شرط نہیں ہے کہ کوئی کیسا ہو، حافظ قرآن بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ اگر علم کو صحیح در سے نہ لیا جائے گا تو گمراہی ممکن ہے۔ لہذا ظاہر سی بات ہے وہ دوسرے دروں پہ جاتا تھا، آیا کہا مولا ہاں آیت میں نے پڑھی ہے۔ کہا پڑھو۔ کہا کہ اس میں پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ اِنَّ عِدَّتَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي کتاب اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ کہا آگے پڑھو، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، اور اس میں سے 4 حرمت والے مہینے۔ میں جلدی جلدی بیان کر دوں، اس میں سے حرمت والے 4 مہینے۔ کہا حرمت والے 4 مہینوں کے نام گناؤ۔ کہا ہاں، گنانا شروع کیا اس نے، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، گنا دیا اس نے 4 مہینوں کے نام۔ کہا یہ بتاؤ ان 4 حرمت والے مہینوں میں کہیں سے ماہ رمضان کا نام ہے یا نہیں ہے؟ توجہ رکھیے گا، کہیں سے ماہ رمضان کا نام ہے یا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ماہ رمضان کا تو نام نہیں، حرمت والے 4 مہینے قرآن میں یہ آئے ہیں۔ کہا اچھا تمہارا نظریہ کیا ہے رمضان کے سلسلے میں، کہ رمضان کتنا بافضیلت ہے؟ کہا ارے آپ کیسی بات کرتے ہیں، رمضان کا کسی بھی مہینے سے تقابل ہی نہیں ہے، مقایسہ ہی نہیں کیا جا سکتا، کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک مرتبہ مولا مسکرائے، کہا جس طرح سے رمضان سے بقیہ مہینوں کا تقابل نہیں کیا جا سکتا، مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے امیر المومنین کا کسی مخلوق سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ کسی سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو کامیابی اگر ہم زندگی میں چاہتے ہیں تو اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہوگا۔ اور دوسری چیز کامیابی کی بنیاد کیا ہے، کامیابی کا اصول کیا ہے؟ ہمارا ہر کام، توجہ رکھیے گا، ہمارا ہر کام اللہ کی رضا، رسول کی رضا اور اہل بیت کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ خوشنودی اگر کسی کی درکار ہو تو صرف اللہ کی رضا، رسول کی رضا، خدا کی رضا۔ لیکن اگر آپ اور ہم، میں اپنی بات کروں، اپنی زندگی کے شروعاتی مرحلے سے لے کر کے اب تک کے مرحلے پر غور کریں تو ہم دیکھیں ہماری زندگی میں رضائے پروردگار کہاں پہ ہے۔ پیدا ہوئے مسلمان شیعہ کے گھر میں سب کچھ، دیکھیں کہاں ہے رضائے پروردگار؟ پیدا ہوئے تو گھر والوں نے کیا کیا؟ چھٹی۔ رضائے پروردگار کہاں ہے؟ وہ چیز جس میں رضائے پروردگار تھا اس کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا گیا کہ ہمیں شک ہوتا ہے کوئی ہمارے یہاں مر گیا تھا اس لیے ہم عقیقہ نہیں کریں گے۔ ہوتا ہے نا یہی بعض جگہوں پہ عقیقہ جو سنت مؤکدہ قرار دیا گیا ہے، اور یہاں تک تاکید کی گئی ہے کہ اگر والدین اس قابل نہیں ہیں، عقیقہ نہیں کر سکتے، آپ جب اس قابل ہو جائیں تو اپنا عقیقہ کرائیں۔ گرچہ 7ویں دن تاکید ہے لیکن 7ویں دن ساری رسومات ادا ہوں گی، عقیقہ نہیں ہوگا۔ پھپھی ہیں کپڑے لے کے آئیں گی، چچی ہیں کپڑے لے کے آئیں گی، کھلونے آئیں گے، جھولا آئے گا، سب کچھ آئے گا، نہیں ہوگا تو ایک جانور نہیں آئے گا، عقیقہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہیں کوئی مر نہ جائے، اس ڈر سے جسے پروردگار عالم نے اپنی قربت کا ذریعہ رکھا ہو، ہم اسے اپنے سے دور کرنے کا ذریعہ بنا رہے ہیں، خدا سے دور کرنے کا۔ یہ کیا ہے؟ سب چھوڑیے، بچہ پیدا ہو گیا، رسم ہے 1.25 مہینے نکلے ہی نہیں، ماں 1.25 مہینے، یہ ہمارے سماج کے المیہ ہے، میں بیان کر رہا ہوں، یہ ہر گھر میں گھر کے جو ہے کہانی ہے، 1.25 مہینے نہیں نکلے گی۔ جبکہ شریعت نے کیا کہا کہ بہت سے بہت
10 دن کے بعد یہ پاک ہو جائے، اس کے اوپر نماز واجب ہے، 1.25 مہینے تک واجب نمازیں چھوٹتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ رضائے پروردگار کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ سب چھوڑیے، ابھی قربانی نزدیک ہے، جانور ہر ایک چاہتا ہے لے کر کے آئے، حسب حیثیت لے کر کے آتا ہے، اور ہر ایک غور کرتا ہے کہ عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، جانور میں کوئی بھی عیب نہ ہو۔ اچھی بات ہے، کاش اس بات کو بھی ہم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم واجب، کسی مستحب کو واجب کی حد تک لے جاتے، کسی واجب کو ایک دم ہم مباح بنا دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک المیہ ہے۔ جتنی شرطیں یہ قربانی کی بیان کی جاتی ہیں کہ ایسا ہو، ایسا ہو، ایسا ہو، ایسا ہو، یہ سب شرطیں مستحب قربانی کے لیے ہیں ہی نہیں۔ اگر کوئی رعایت کرتا ہے تو بہت اچھی بات، لیکن جس چیز کی رعایت کرنا چاہیے، توجہ رکھیے گا، جس چیز کی رعایت کرنا چاہیے اس پر ہمیں غور نہیں رہتا۔ جانور تو لے آئے، جانور پہ بھی نظر ہے کہ عیب نہ ہو، نقص نہ ہو، کان نہ کٹا ہو، سینگ نہ کٹی ہو، بالکل بے عیب ہو، لیکن جس پیسے سے لے کر کے آئے ہیں اس پیسے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا کہ اس میں کوئی عیب ہے یا نہیں۔ ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جس ہم اپنی لیے بات کر رہے ہیں، آپ ہم سے بہتر ہیں، لیکن یہ المیہ ہے ہمارے سماج کا۔ بس اسی طریقے سے گفتگو سنتے چلیں۔ ہماری زندگی میں رضائے پروردگار کوسوں دور ہے، اور اگر شکایت کرنے کا مرحلہ آ جائے تو پھر دیکھیے ساری پریشانی ہم ہی کو دینا تھا۔ سامنے والے کے ہاں دیکھیے ریلم پیل ہے دولت کی، اور ہمارے یہاں اگر یہ ہو جائے، یہ المیہ ہے ہمارے سماج کا۔ یعنی ہماری زندگی میں شروع سے لے کر کے آخر تک نہ رضائے پروردگار، نہ رضا، حتیٰ اب تو اگر یہ بھی دیکھا جائے کہ مجلسوں میں جو ایک نظر مولا کا انتظام ہوتا ہے، بہت اچھی چیز ہے، مومنین کا اطعام ہے، مومنین ثواب ہے، اور جتنا عروج پائے اچھی بات ہے، میں بالکل اس کا مخالف نہیں ہوں۔ یہ آن لائن بھی دکھائی دی جا رہی ہے، کل کو یہ نہ ہو کہ نہیں یہ مخالف ہے نظر مولا کے، نہیں، نظر مولا سے کوئی مخالفت نہیں، لیکن طریقے نظر مولا کے مخالف ہیں۔ جو طریقہ رائے، اگر کسی قوم کی مینٹلٹی یہ بن جائے، ذہنیت یہ بن جائے کہ مجمع تبھی ہوگا جب کھانا ہوگا، تو ایسے کھانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ، اگر کہیں سماج میں، اور ہے آج ایسا ہی ہے، بھائی مجمع نہیں ہوتا ہے، چلو کھانا کر دیتے مجمع، آج یہ ذہنیت بن گئی ہے، اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور رضائے پروردگار نظر میں کہاں ہوتی ہے؟ رضائے پروردگار، رضائے مولا کہاں رہتی ہے؟ میں سب کو نہیں کہتا ہوں، لیکن اکثریت آج اس میں ہے، اس لیے نظر مولا کر رہے ہیں کہ فلاں صاحب نے بھی کیا تھا، ہم ان کے یہاں کھا کے آئے ہیں تو ہم بھی کریں، نہیں تو سماج کیا کہے گا؟ یہی تیجے 40ویں میں سارے یہی کہانی۔ ہماری زندگی میں نظر جو ہے کہیں پہ رضائے مولا نہیں، رضائے پروردگار نہیں۔ ایک حکایت، ایران کے بہت مشہور خطیب ہیں ڈاکٹر رفیع، اگر آپ لوگ کبھی سنیں ان کو اردو میں یا انگلش میں جو آتی ہے، بہت اچھے اسپیکر ہیں، سننا چاہیں تو ایک بڑی اچھی حکایت اور ایک واقعہ پیش کر رہے تھے کہ ہماری زندگی میں اسی عنوان پہ پڑھ رہے تھے کہ ہماری زندگی میں رضائے پروردگار کہاں ہے۔ سارے کام ہوتے ہیں، سب کی رضا، کہ چچا راضی ہو جائیں، دادی راضی ہو جائیں، پڑوسی راضی، سارے لوگ راضی ہو جائیں، لیکن پروردگار راضی ہو یا نہ ہو اس سے مطلب نہیں، ادھر توجہ ہی نہیں جاتی ہے۔ شادی بیاہ میں بھی یہاں تلک کی ساری رسموں کے وقت ملیں گے، لیکن واجبات، نماز چھوٹ رہی ہے، خاص طور سے دولہا دلہن کی نماز چلی جاتی ہے، یہ سارے المیے ہیں۔ تو ایک واقعہ سنا رہے تھے، میں دو واقعے سنا کر کے جلدی سے اپنے بیان پہ متصل ہو جاؤں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی ذیل میں گفتگو کر رہا تھا۔ آپ فرما رہے کہ 3 دوست تھے اور وہ کسی ایک بستی میں رہتے تھے، وہاں پہ انہیں روزگار کی مشکل ہو رہی تھی، روزگار تلاش کر رہے تھے، طلب معاش کے لیے روز جا رہے تھے، مل نہیں رہا تھا۔ تو ایک دن تینوں دوستوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم کسی شہر میں جائیں گے، توجہ رکھیے گا، کسی شہر میں جائیں گے، وہاں پر روزی اور روزگار ڈھونڈیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ کسی ایک شہر میں پہنچے۔ اب ظاہر ہے شہر میں پہنچے تو رہنے کے لیے کسی جگہ کی ضرورت ہونا چاہیے، تو انہوں نے جگہ تلاش کی پہلے، تو انہیں ایک جگہ ملی، ایک بہت بڑا ساختمان، ایک بہت بڑی بلڈنگ، تقریباً 75 منزلہ بلڈنگ۔ اب یہ واقعہ ہے، حکایت ہے، بیان ہوئی مجلس کے بعد، آپ یہ نہ پوچھیے کہ 75 منزلہ بلڈنگ کہاں ہے، کیونکہ مجھے معلوم نہیں کہاں ہے۔ تو یہ 75 منزل بلڈنگ تھی، اور سب سے آخری منزل پر ان کو کمرہ مل گیا۔ اچھا، جب کمرہ ملا، روم ملا، تو کچھ شرطیں بھی تھیں وہاں کے
بلڈنگ کی، جس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ دیکھیے آپ دن بھر چاہے جہاں رہیں، رات کے 10 بجے آپ کو بلڈنگ میں آنا ہے. اگر 10 کے بعد آتے ہیں تو پنشمنٹ کے طور پر آپ کو لفٹ یوز کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، پھر آپ پیدل جائیے گا، پیروں سے چڑھ کر کے 75 منزل آپ پھر چڑھ کے جائیے گا اپنے سے. کہا ٹھیک ہے، ایگریمنٹ ہو گیا اور یہ لوگ چلے گئے. کام شروع ہو گیا، ان کو اپنی روزگار بھی مل گیا. ایک دن آنے میں یہ لیٹ ہو گئے. رضائے پروردگار ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ آپ غور سے سن رہے ہیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے. رضائے پروردگار کہاں ہے؟ انہوں نے ایک دن آنے میں لیٹ ہو گئی، 10:30 ہو گیا. آئے تو ریسیپشن سے والے سے کہا بھیا دیر ہو گئی. کہا کچھ دیر ہو گئی یا جو بھی ہو گیا یہ ہماری سردرد نہیں ہے، اب آپ کو جانا ہے تو بسم اللہ جائیے. تو یہ مرتے کیا نہ کرتے، نیچے سو نہیں سکتے تھے، جگہ نہیں ہے، جانا ہے 75ویں منزل پر. کہا یہ تو بہت بڑا سفر ہے، کیسے طے کیا جائے؟ تینوں دوستوں نے بیٹھ کر پہلے میٹنگ کی، تھوڑا سا انرجی حاصل کیا. کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی ایک پلان کرتے ہیں. پلان کیا ہے؟ کہا کہ ہم لوگ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، 3 لوگ ہیں اور 75 منزل ہے، 75 اسٹوری سنائی جائیں اور 25 سب پر آئیں گے. کہا بہت اچھا، ٹاپک کیا رہے گا اسٹوری کا؟ پہلے نے کہا میں 25 وہ کہانیاں سناؤں گا، وہ داستان سناؤں گا جس میں آپ انجوائے کر سکتے ہیں، لگے گا انجوائے ہو رہا ہے. ایسی کہانیاں جس سے انجوائے ہو، جس سے ایک دلچسپی پیدا ہو. کہا ٹھیک ہے. دوسرے نے کہا ہم ایسی 25 کہانیاں سنائیں گے، توجہ رکھیے گا، ہم ایسی 25 کہانیاں سنائیں گے جس میں احساس ذمہ داری پیدا ہو. ایسی کہانیاں ہوں گی جس میں انسان کے اندر ذمہ داری کا احساس ہوگا کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے. تیسرے دوست نے کہا کہ ہم ایسی کہانیاں سنائیں گے جس میں مصیبتوں کا ذکر ہو، پریشانی ہو، یہ ساری چیزیں ہوں گی. کہا ٹھیک ہے شروع کرو. شروع ہو گئی، میں جلدی اپنی بات کو شروع ہو گئی کہانی. پہلے دوست نے کہانی سنانا شروع کی، لوگوں نے انجوائے کیا. 25ویں منزل پر پہنچ گئے، 25 کہانیاں ختم ہو گئی، 26ویں شروع ہوئی. 26 سے 50 تک احساس ذمہ داری والے واقعات شروع ہو گئے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر مصیبت کا دور آیا. 50 کے بعد سے مصیبت کا دور آ رہا ہے، مصیبت والی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں. اللہ اللہ کر کے 75 منزل طے ہو گئی. اور جب طے ہو گئی، توجہ رکھیے گا، جب طے ہو گئی تو اب کیا دیکھا کہ سامنے روم ہے. اب یہ لوگ خوش بھی ہوئے اور چاہتے ہیں کہ اپنے روم میں داخل ہوں، تو ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چابی سے دروازہ کھولے، وہ ان کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چابی کا دروازہ کھولے. پتہ چلا کیا ہوا، دروازہ کھل کیوں نہیں رہا ہے؟ کہا وہ تو غلطی ہو گئی، چابی تو ریسیپشن پہ رہ گئی، چابی ریسیپشن پہ رہ گئی. اب بتائیے، جو اتنی محنت کرنے کے بعد، مشقت کرنے کے بعد، اتنی زحمتوں کو برداشت کرنے کے بعد 75 منزل پر چڑھا ہے، تو وہاں پر اسے کوئی پھل، کوئی صلہ، کچھ نہیں ملا. داستان یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں جھنجھوڑتی ہے. اس داستان کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کا تجزیہ کریں، ہم اپنی زندگی کا تجزیہ کریں. 75 سال زندگی ہم تصور کر لیں اگر ملے تو، ورنہ اس دور میں 75 سال زندہ رہنا بھی ایک بڑا کام ہے. اگر 75 سال زندگی گزرتی تو ہماری زندگی کیسے گزرتی ہے؟ 25 سال تو یہ کہہ کر گزر جاتی ہے بچپنا ابھی ہے، ابھی یہ ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی تو کھیلنے کے دن ہے. 25 سال ہمارے ایسے گزر جاتے ہیں، رضائے پروردگار اس میں بھی نہیں رہتی. کہاں ہے رضائے پروردگار؟ 25 کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے 21 سے 50 تک، احساس ذمہ داری کا. بچے کا ایڈمیشن کرانا ہے، بچے کی شادی بھی کرانا ہے، بچی کی شادی بھی کرانا ہے، وہاں ولیمے میں جانا ہے، یہاں عقیقے میں جانا ہے، یہاں پر یہ انتقال ہو گیا وہاں جانا، یعنی احساس ذمہ داری والی زندگی. کہاں ہے رضائے پروردگار؟ اس بیچ تلاش کریے کہاں ہے. اور اس کے بعد جو منزل شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر، پروردگار ہم سب کی اس منزل کو قاعدے سے گزارے. کہیں ڈائبٹیز، کہیں آج یہ بیماری، کل اس ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ، کل یہ، کل وہ، یہ زندگی گزر گئی. یعنی 75 سال کی زندگی گزر گئی، ادھر سے بلایا آ گیا. اب ہم جب اوپر پہنچے ہیں تو پتا چلا رضائے پروردگار والی چابی تو ہم چھوڑ کر کے ہی آ گئے. رضائے پروردگار والی چابی تو ہم لائے نہیں. پروردگار کہے گا وقفوہم
انہم مسئولون، ان کو روکو، ابھی ان سے سوال کیا جائے گا دنیا میں کر کیا رہے تھے، ہماری زندگی میں رضائے پروردگار ہے کہاں؟ نہ رضائے پروردگار، نہ رضائے اہل بیت، اور ایک دعویٰ ہم شیعہ ہیں۔ توجہ رکھیے گا، ہم شیعہ ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، عہدہ جتنا عظیم ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک شخص پانچویں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، دیکھیں رضائے پروردگار کیسی ہوتی ہے۔ آیا، کیا دیکھا؟ امام کے بیت الشرف میں جانا چاہتا ہے، کیا دیکھا؟ استبل میں ایک گھوڑا بندھا ہوا ہے، گھوڑا بندھا ہوا ہے، اور وہاں پر ایک غلام ہے جو گھوڑے کو صاف کر رہا ہے، گھوڑے کو صاف کر رہا ہے۔ اور یہ آنے والا آنے کے بعد کہتا ہے تم ہمیں پہچانتے ہو؟ غلام سے کہتا ہے تم ہمیں جانتے ہو؟ کہا نہیں ہم نہیں جانتے۔ اس نے اپنا تعارف کرایا، انٹروڈکشن، کہ میں فلاں جگہ کا مشہور تاجر ہوں، میرے پاس اتنی زمینیں ہیں، اتنی تجارت ہے، اتنا ہے، میں بہت مالدار آدمی ہوں۔ کہا اچھا تو میں کیا کروں؟ کہا ایک ڈیل کرو گے؟ توجہ رکھیے گا، رضائے پروردگار کیسے ہونا چاہیے، رضائے امام کیسے ہونا چاہیے۔ کہا ایک ڈیل کرو گے؟ کہا ڈیل کیا ہے؟ کہا کہ میں اتنا بڑا تاجر ہوں، میرے پاس اتنی پراپرٹی، اتنی دولت، اتنا مال، اتنا سرمایہ، اتنا سب کچھ ہے، میں چاہتا ہوں سب تیرے نام کر دوں، لیکن تجھے ایک چیز دینا پڑے گا۔ کہا کیا؟ کہا جو کام تو کرتا ہے، یعنی مولا کے غلام، مولا کا غلام ہے، اور یہ غلام بھی وہ غلام ہے جو مولا کے گھوڑے کی خدمت کرتا ہے، مولا کے اسب کی خدمت کرتا ہے، یہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، استبل والا کام تو مجھے دے دے، ساری دولت تیری۔ توجہ رکھیے گا رضا کیسی، ہم اگر امام سے مانوس ہیں، امام سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں رضائے امام پر بھی نظر کرنا ہوگی۔ جب یہ اتنی بڑی ڈیل اس کے سامنے رکھی گئی تو اس نے بھی سوچا اپنے دل میں کہ ڈیل تو بہت اچھی، کتنی اچھی بات ہے کہ میں یہ دے دوں گا کام، مجھے اتنی دولت مل جائے گی۔ لیکن غلام تھا، توجہ رکھیے گا، غلام تھا، کوئی عام صحابی نہیں تھا، لہذا فوراً اس نے کہا کہ میں جواب دوں گا لیکن اپنے مولا سے پوچھ کر کے، اپنے مولا سے پوچھ کر کے۔ مولا کے پاس آیا، مولا، اور مولا کے پاس آنے کے بعد بیک گراؤنڈ بنایا، ایسے ڈائریکٹ بات نہیں کہی۔ کہا مولا یہ بتائیے میں کتنے سال سے آپ کے یہاں خدمت کر رہا ہوں؟ مولا نے کہا بہت عرصے سے خدمت کر رہے ہو۔ کہا یہ بتائیے اگر ابھی آپ کو کچھ ایسی بات پتہ چلے جس میں ہماری ترقی وابستہ ہو تو کیا آپ ہماری ترقی میں رکاوٹ بنیں گے؟ مطلب ایک بیک گراؤنڈ بنا رہا ہے۔ کہا نہیں ہم کیوں رکاوٹ بنیں گے؟ تو کہا بس پھر مسئلہ حل ہو گیا۔ کہا ہوا کیا؟ کہا ایک باہر تاجر آیا ہوا ہے جس نے یہ ڈیل کی ہے کہ ساری دولت وہ ہم کو دے دے گا، اپنا کام ہم اس کے حوالے کر دیں گے۔ امام نے کوئی جواب نہیں دیا، یہ واپس چلنے لگا کہ مولا راضی ہو گئے۔ ایک مرتبہ جب یہ جانے لگا تو مولا نے کہا رکو، دیکھو رضائے امام بہت اہم چیز ہے، اگر امام راضی نہ ہو تو ہمارے سارے اعمال بیکار ہو جاتے۔ امام نے کہا اچھا تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، لیکن روز محشر جب سب کو بلایا جائے گا اور وہاں پر تعارف کرایا جائے گا کہ یہ وہ چاہنے والا ہے امام کا جو دنیا کی خاطر، دولت کی خاطر امام کو چھوڑ کر چلا گیا، تو تمہیں اچھا لگے گا؟ توجہ رکھیے گا، تمہیں اچھا لگے گا؟ ایک مرتبہ کہا نہیں مولا یہ تو نہیں اچھا لگا، یہاں پر تو چل جائے گا لیکن جہاں پر سارے خلائق جمع ہوں اور اتنے عرصے آپ کی خدمت کرنے کے بعد پھر وہاں پتہ چلے کہ ہم کچھ نہیں، مولا یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اس امام کو، اس غلام کو بہرحال امام کی اتنی معرفت تھی جو رضائے امام کا خیال رکھتا ہے کہ ہمارا امام راضی ہے یا نہیں ہے راضی۔ ہمیں زندگی میں یہی دیکھنا ہے، دنیا والے راضی ہوں یا نہ راضی ہوں، ہمارا امام راضی ہے یا نہیں راضی، یہ سب سے اہم چیز۔ اور اس بات کا خیال جناب مسلم نے بخوبی رکھا ہے۔ بس میں آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ جناب مسلم کو جب سفیر بنایا ہے امام حسین نے، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے مسلم تمہیں کوفے جانا ہے اور میں تمہیں خط دیتا ہوں، نامہ دیتا ہوں،
نامے کے جو جملے ہیں وہ ابھی میں بیان نہیں کرتا، لیکن جناب مسلم کو جب خبر ملتی ہے کہ ہمیں جانا ہے تو رضا امام کا کیسا خیال ہے؟ ایک مرتبہ بھی سوال نہیں کیا مولا ہم جائیں گے ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہماری زوجہ کا کیا ہوگا، حالات بھی پرآشوب ہے مولا، کیسے ہم چلے جائیں؟ ایک جملہ تاریخ نے نہیں لکھا، بلکہ کہا العین وراسی، اگر آپ کا حکم ہے تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور جناب مسلم جب گئے ہیں تو نامہ کیا لکھا ہے؟ انی باعث الیکم، میں تمہارے درمیان ایسے کو بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے، اخی وابن عمی، ہمارا چچا زاد بھائی ہے، اور اہل بیت کا معتمر اور معتبر شخص ہے، اہل بیت کا کتنی بڑی سند دے کر بھیج رہے ہیں۔ اور جناب مسلم آئے اور آپ سب سنتے ہیں، لیکن اس بات کو بھی جان لیں کہ مسلم وہ سفیر ہیں جنہوں نے تقریباً 2 مہینے تک کوفے میں تبلیغ کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ کبھی آپ یہ نہ سوچیں کہ جناب مسلم 8 کو پہنچے ہوں گے، 9 کو ان کی شہادت ہو گئی، ایک رات کا ایک ماننا، شوال سے پہلے نکل چکے ہیں، رمضان میں ہی جو ہے مولا بھیج چکے ہیں جناب مسلم کو، اور تقریباً تاریخ میں ملتا ہے 2 مہینے تلک کوفے میں رہے ہیں اور امامت کی ہے مسجد میں۔ لوگوں نے 18,000 24,000 نہ جانے کتنے ہزار کی جو بیعت ملتی ہے، ایک ساتھ 18,000 لوگ بیعت نہیں کرنے چلے آئے، وقفے کے ساتھ آئے ہیں، جو دردوق نہیں ہے ایک دم سے سارے لوگ آئے ہیں، کبھی کسی بستی کے لوگ آئے بیعت کر کے چلے گئے، کبھی کسی قبیلے کے لوگ آئے، کبھی کسی قبیلے بیعت کر کے، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے یہی مسلم جن کے ساتھ اتنے لوگ تھے اب وہ نماز میں اکیلے ہو جاتے ہیں۔ بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، تفصیل کے ساتھ کچھ باتیں خالی بس مصائب کے، اس میں اکیلے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے بتایا مولا آپ کہیں جا کر کے گوشہ نشین ہو جائیں، حالات بہت پرآشوب ہیں، جاسوس لگے ہوئے ہیں، مولا کہاں جائیں، انجان شہر ہے، خدا کسی بھی پردیسی کو یہ وقت نہ دکھائے جو مسلم کو دکھایا۔ رات کو ایک ایسا وقت آیا کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوئی جگہ نہ ملی، ایک دروازے کے باہر مل گئے، تاریخ نے اس گھر کا نام طوا کا گھر بتایا ہے۔ طوا نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے، اے شخص تو کیوں بیٹھا ہے؟ ایک مرتبہ مسلم کہتے ہیں کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ ابھی طوا نے پہچانا نہیں، پانی لا کر کے دیا، جناب مسلم نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا، اندر چلی گئی، تھوڑی دیر بعد پھر کھولا، کیا دیکھا؟ پھر مسلم بیٹھے ہوئے۔ اے شخص تجھے نہیں معلوم حالات بہت خراب ہیں کوفے کے، کیوں یہاں پر بیٹھا ہوا ہے؟ جہاں اپنے گھر چلا جائے۔ تو ایک مرتبہ بڑا درد بھرا جملہ کہتے مسلم، اے مومنہ یہ بتا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ خدا کسی غم میں نہ رولائے، خدا کسی غم میں نہ رولائے۔ جناب مسلم کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں، کہا جس کا گھر نہ ہو کہاں جائے؟ مرتبہ اور تفصیل پوچھی تو پتہ چلا اہل بیت کے گھر آنے کا۔ ایک مرتبہ اس نے ہاتھ جوڑا، مولا مجھے معاف کریے گا، مہمان نوازی میں کمی ہو گئی، اندر تشریف لائیے، حجرے میں جگہ دی۔ جناب مسلم عبادت کر رہے ہیں، کھانا تھوڑا سا تناول کیا۔ ایک وقت وہ آیا جب بیٹا ہی جاسوس نکل گیا، بیٹے نے خبر کر دی، ایک ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے فوجیں باہر آ گئیں، اور جناب مسلم نے جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنی تو باہر نکلنے لگے۔ ایک مرتبہ طوا نے روکا، نہیں رک جائیے، حالات بہت خراب ہے۔ کہا نہیں مجھے برداشت نہیں ہے کہ تمہارے گھر میں نامحرم چلے آئے۔ میں کہوں گا اے مولا آپ کو یہ بات برداشت نہیں تھی کسی مومنہ کے گھر میں نامحرم گھس آئے؟ لہذا عاشورہ کے دن آ جائیے گا، طرز شام غریبہ میں آ جائیے گا، خیموں میں اشقیاء کس طرح سے گھس کے آئیں گے۔ جزاکم ربکم، خدا کسی غم میں ضرور لائے سوائے غم اہل محمد میں۔ لیجئے جناب مسلم کو گرفتار کر لیا گیا، وہ گھمسان اکیلا بنی ہاشم کا شیر اور 300 لوگوں پر مشتمل فوج جنگ کرتا جا رہا ہے، جنگ کرتا جا رہا ہے۔ لیجئے 300 لکھتے ہی تاریخ بتاتی ہے 300 لوگوں کو فنار کیا۔ ایک مرتبہ کمانڈر نے بتایا کہ نہیں اور فوجیں بھیجی جائے، 300 فوجیں اور آئیں۔ ایک مرتبہ ادھر سے ابن زیاد نے کہلایا کہ تمہیں یہ بتاؤ کہ ایک
نوجوان کو مارنے کے لیے کتنے لاکھوں کی فوج چاہیے؟ تو ایک مرتبہ کہا کہ تم نہیں جانتے کہ یہ مقابلہ کسی دنیا اور عرب کے بنیا بقال کا نہیں ہے، یہ ہاشمی گھرانے کا شعر ہے، ہاشمی گھرانے کا شعر ہے۔ ہاں عزادارو، ممکن نہ تھا کہ قابو کنٹرول کر لیتے مسلم کو، لیکن ہیلے سے، جس طرح سے امام حسین کو ہیلے سے شہید کیا گیا، ویسے ہی جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا، گڈھا کھودا گیا، ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے گڈھا کھودا گیا، مسلم اس پہ چلے گئے، گرفتار کر گئے۔ لیکن ہاں عزادارو، جناب امام حسین کی شہادت میں اور جناب مسلم کی شہادت میں بڑی مماثلت ہے، بڑی مماثلت ہے۔ ایک مماثلت ذکر کر دوں، ہاں وہ وقت ملتا ہے کہ لوگ پتھر بھی مار رہے تھے، کوئی ڈھیلا مار رہا تھا، ہر طرح سے جناب مسلم پر وار ہو رہا تھا، ملتا ہے کہ ایک پتھر جناب مسلم کے دہان اور لب پر لگا، خون جاری ہو گیا، خون جاری ہو گیا، اسی خون کے ساتھ گرفتار کر کے مسلم کو لے جایا جانے لگا۔ دارالامارہ کے پاس پہنچے، جو دربان تھا، دربان نے کیا دیکھا؟ مسلم آ رہے ہیں، اہل بیت کا چاہنے والا تھا، ہاتھ جوڑ دی، مولا میں غلام ہوں، اگر کوئی حاجت ہو تو بتائیے۔ کہا ہاں اگر کچھ ہو سکتا ہے تو تھوڑا سا پانی پلا دے، تھوڑا سا پانی پلا دے۔ دوڑ کے گیا، کوزہ آب لے کر آیا، مولا بسم اللہ، مسلم پانی پینا چاہتے ہیں لیکن خون پانی نہ مل جاتا ہے، اللہ اللہ مسلم پانی نہ پی پائے۔ لیجئے دوبارہ دربان پانی لے کر کے آیا، تاریخ بتاتی 3 بار پانی آیا لیکن خون مل گیا، مسلم پانی نہ پی سکے۔ اللہ اکبر، میں کہوں گا مسلم یقیناً بڑی مظلومی ہے، پیاسے تھے پانی نہ ملا، لیکن یہ کوفہ تھا، تم نے پانی مانگا مل گیا، لیکن تمہارے آقا امام حسین اپنے بچے کے لیے کربلا میں پانی مانگ رہے۔ جزاکم ربکم، خدا کسی غم میں نہ رلائے، بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ آزادارو، جناب مسلم کا ماتم کرنے آئے ہو، جناب مسلم کو حاکم کے سامنے پیش کیا گیا، جناب مسلم ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے جناب مسلم نے وصیتیں کرنا شروع کی کہ ہمارا اتنا قرض ہے اسے ادا کر دیا جائے، اور ایک بات اور ہے کہ ایک نامہ جناب امام حسین کے پاس بھیج دیا جائے اور بتا دیا جائے مولا کوفے تشریف نہ لائیے گا، حالات اس قابل نہیں ہے۔ میں نے اپنے مولا کو لکھا تھا مولا تشریف لائیے، لوگوں نے بیعت کر لیا، لیکن ہائے مجھے یہ نہ معلوم تھا کہ یہ دن بھی آئے گا، لہذا میرے مولا تک یہ خبر پہنچا دے۔ لیجئے جناب مسلم کو شہید بھی کر دیا گیا۔ ہاں امام حسین کا قافلہ عراق کی جانب رواں دوا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کیا دیکھا؟ کوفے سے ایک سوار چلا رہا، کوفے کی جانب سے ایک سوار چلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بھیا عباس ذرا آگے بڑھو اور اس سوار کو میرے قریب لے کر کے آؤ۔ عباس نے گھوڑے کی ایڑ لگائی، اس سوار کی طرف جانا چاہتے، اس سوار نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑ لیا، واپس ہونا چاہتا۔ ایک مرتبہ اور گھوڑے کو تیز کیا، عباس قریب آئے، ارے اے شخص میرے مولا تجھے بلا رہے ہیں، میں تیرا تعاقب کر رہا ہوں اور تو بھاگا جا رہا ہے، ارے ذرا سے چل۔ کہا میں اسی لیے تو بھاگ رہا ہوں کہ مولا جب مسلم کا حال پوچھیں گے تو میں کیا بتاؤں گا۔ لیجئے وہ شخص آیا، مولا نے حالات پوچھے۔ ایک مرتبہ اس شخص نے کہا ارے مولا جب میں کوفے سے چلا تھا تو دارالامارہ پہ جناب مسلم کا جنازہ لٹکا ہوا تھا، جیسے ہی حسین نے یہ سنا انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کیا، اور ایک مرتبہ آواز دی کہ مسلم کی بیٹی کو بھیجا جائے، مسلم کی بیٹی کو بھیجا جائے۔ مسلم کی بیٹی کو بلایا، اپنے آغوش میں بٹھایا، اپنی زانوں پر بٹھانے کے بعد سر پر دستے شفقت پھیرنے لگے۔ جیسا ہی دستے شفقت پھیرا وہ بچی سمجھ گئی، اے چچا جان کیا میں یتیم ہو گئی، کیا میں یتیم ہو گئی؟ حسین
حسین نے گلے سے لگایا، ہاں میری لاڈلی تمہارا بابا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور ایک منظر اور ہمیں کربلا میں ملتا ہے، جب حسین مقتل کی جانب گئے، سکینہ سمو سے لپٹی ہوئی تھی، حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، بچی کو آغوش میں لیا اور سر پر ہاتھ پھیرنے لگے تو سکینہ نے یہی جملہ کہا، بابا کیا میں یتیم ہو گئی؟ کہا کیسے جانا؟ کہا ہے بابا اسی طرح سے آپ نے مسلم کی بچی کے ساتھ دستے شفقت پھیرا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے میری لاڈلی، نہیں نہیں ابھی تیرا بابا زندہ ہے، ہاں تو اپنے کو اس وقت یتیم سمجھنا جب گوشوارے چھننے لگے، جب دامن میں آگ لگا دی جائے، جب تمہیں تماچے مارے جانے لگے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔